إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین وصلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے
میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آج کا یہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کتاب و سنت کے دلائل و براہین سے آپ کو اس کی اہمیت و افادیت سے آگاہ اور آشنا کروں، تاکہ یہ دینی پروگرام، یہ دینی اجتماع، یہ دروس، یہ مجالس، یہ محافل جب بھی منعقد ہو تو لوگ جوک در جوک، شوق در شوق ایسی مجالس میں، ایسی محافل میں شریک ہوں۔ کیا میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج اس کائنات میں اعلیٰ ترین اور افضل ترین انسان کون ہے؟ شاید ہمارے ذہن میں یہ بات آئے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے کہ اچھا کھانے والا، اچھا پینے والا، اچھا پہننے والا، اچھی رہائش والا، اچھی سواری والا، اچھے رہن سہن والا اور اچھے بینک بیلنس والا، بہت اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف ہماری خام خیالی ہے، بلکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا وہ نہیں جسے جگیردار یا سرمایہ دار اعلیٰ اور بلند و بالا کہیں، جسے مالدار اعلیٰ اور بلند و بالا کہیں، بلکہ اعلیٰ اور بلند و بالا وہ شخص ہے
جس کو اعلیٰ اور بلند و بالا عرش والا خدا کہے. کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اعلیٰ اور بلند و بالا کسے کہا ہے؟ کیا میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں اعلیٰ اور بلند و بالا کون ہے؟ آئیے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، قرآن کریم کی ورق گردانی کیجیے اور دیکھیے کہ ہم میں اعلیٰ اور بلند و بالا کون ہے. اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اہل حدیث ہر معاملے میں یا اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے یا جناب محمد کے سچے فرمان کی بات کرتا ہے. مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی پہ کیچڑ اچھالنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، کسی مولوی کی بات کا نام نہیں ہے. مومنوں مسلمانوں، جانتے ہو کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ پیغام اہل حدیث کیا ہے؟ صدائے اہل حدیث کیا ہے؟ آوازائے اہل حدیث کیا ہے؟ نکارائے اہل حدیث کیا ہے؟ نہیں جانتے تو جان لو، جا کے لوگوں کو بتا دو، اپنے مسلک کا تعارف کروا دو، ان کو حقیقت سے آگاہ اور آشنا فرما دو کہ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا. مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا. مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی غیر الاسلام دینن کے اعلان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا. مسلک اہل حدیث نام ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق کا مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا۔ اور لوگو مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی دعوت کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا، محبت کا، الفت کا، جرت کا، استقامت کا، شہادت کا۔ دنیا کو جا کے بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔ ہم سے دور بیٹھ کے ناراضگی کا اظہار کرنے والوں، خدا کے لیے تعصب کی اینک کو اتارو، کانوں سے روئی کے بڑے نکالو، ہمارے قریب آؤ، ہم تمہیں بتلائیں کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، آپ کے ارشادات کیا ہیں۔ آسمان کا خالق و مالک بتا رہا ہے کہ ہم میں سب سے اعلیٰ کون ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ ذرا پوچھ کے بتلاؤ، ڈھونڈ کے بتلاؤ، اس شخص سے اعلیٰ اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو آستانوں کی طرف نہیں، مستانوں کی طرف نہیں، اپنے ڈیروں کی طرف نہیں، اور جو لوگوں کو بلا رہا ہے یا رب کی توحید کی طرف بلا رہا ہے یا محمد کی سنت کی طرف بلا رہا ہے، اس سے اعلیٰ اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اعلیٰ کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو آج اس گئے گزرے دور میں بھی لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ اور رسول کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، دل میں نیکی کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں، دل میں نیکی کا شوق لیے بیٹھے ہیں، اچھے اعمال کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کوئی معاملہ بھی ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو، ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ آئیے یہ خوبیاں ڈھونڈیے اپنے اندر، تلاش کیجئے اپنے اندر، کیا یہ خوبیاں، یہ وصف، یہ اوصاف، یہ صفتیں آج ہمارے اندر موجود ہیں؟ کہلانے کو ہم مسلمان ہیں،
کہلانے کو ہم مومن ہیں، نبی کے عاشق ہیں، محب ہیں، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر آج موجود ہیں؟ کتنے ہم میں سے مومن و مسلمان ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ان کے دروازے کی کنڈی کٹکھٹاتے ہیں؟ کتنے مومن و مسلمان ہیں جو دعوت دین کو لیے ہوئے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں؟ آج دعوت دین کی میرے اور آپ کے ہاں کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ کیا افادیت ہے؟ میں اور آپ دعوت دین کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں صحابہ سے جہاد کی بیعت لیتے تھے، جہاں نماز کے لیے بیعت لیتے تھے، جہاں اسلام کے لیے بیعت لیتے تھے، وہاں ایک اور بیعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ صحیح البخاری ہے، کائنات کا امام اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہا ہے، تربیت دے رہا ہے، دین سمجھا رہا ہے، اسلام پڑھا رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے میرے صحابہ، میرے سامنے ثانوے تلمس طے کرنے والوں، میرے دروس میں شرکت کرنے والوں، میرے اجتماعات میں آنے والوں، مجھ سے وعدہ کرو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ کیا وعدہ کریں؟ جناب جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعتو، ہم بیعت کرتے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے تھے۔ کیا؟ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اے محبوب تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں، تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ آج کتنا جذبہ ہے میرے اور آپ کے دل میں مومن و مسلمان کی خیر خواہی کا؟ کتنے مومن و مسلمان خیر خواہی کا جذبہ لیے ہوئے اپنے مومن و مسلمان بھائی کو جا کے دعوت دیتا ہو کہ چلو میں دینی اجتماع میں جا رہا ہوں، مجلس میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ تم بھی چلو، پیٹو دل کو کہ روں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ اور مومن و مسلمان، میں اور تو آج کسی دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کیا کریں گے؟ ہم تو اپنی اولادوں کے، اپنے اہل بیت کے بھی خیر خواہ نہیں رہے۔ کیا کہا تھا قرآن نے ہمیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او مومنو، تم نے صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا، بلکہ تم نے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ کتنے مومن و مسلمان ہیں جو اپنے اہل و عیال کی فکر میں ہیں کہ انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، حتیب صاحب، حسیب صاحب، لبیب صاحب، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے، حی علی الفلاح کی آواز سن کے خود تو مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بیوی، وہ بھی نماز پڑھیں گی کہ نہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟
کبھی میں نے اور آپ نے خیال کیا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا تھا، سنن نسائی ہے، حسن سند کے ساتھ روایت ہے، ان اولادکم من اطیب کسبکم، اور دنیا جہان کے بسنے والوں، کائنات کا امام کہہ رہا ہے تمہاری بہترین کمائی کیا ہے؟ تمہاری اولاد۔ تمہاری بہترین کمائی کیا ہے؟ تمہاری اولاد۔ دنیا کی کمائی کی کتنی حفاظت کرتے ہو؟ کتنا سنبھال کے رکھتے ہو اس کو، ضائع نہ ہو جائے؟ کبھی اس اولاد کی حفاظت کی بھی فکر کی ہے میں نے اور آپ نے؟ تجھے اس کمائی کا پتہ نہیں ہے نا۔ اگر اس کمائی کا پتہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کے خود مسجد کا رخ کبھی نہ کرتے۔ قیامت کے دن کون سا چہرہ رب کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ بڑے فخر سے باپ کہتا ہے میری محنت سے بیٹا میرا پڑھ لکھ گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، میری محنت سے LLB کر لیا ہے، MBBS ہو گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے تیری محنت سے نمازی بھی بنا ہے کہ نہیں؟ کبھی یہ بھی خیال مجھے اور آپ کو آیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے، اگر پتہ ہو تو ہم اس کی حفاظت کریں، اس کمائی کی بھی۔ پتہ ہے کتنی بڑی دولت ہے؟ مسند احمد ہے، امام احمد مسند احمد میں روایت لائے ہیں، امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں روایت لائے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کائنات کا امام کہتا ہے آج نہیں تمہیں پتہ چلے گا، جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے پھر اس کمائی کا تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر ساتھ مسجد میں لاتے رہے، دین سے انہیں جوڑے رکھو، شریعت کا پابند بنائے رکھو، تو کائنات کے امام نے کہا بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان الرجل لترفع درجاته فی الجنت، بندہ مر جاتا ہے، عملوں کے مطابق اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ جنت بھی چھوٹی سی، جنت میں چھوٹی سی کلی عطا کرتا ہے، کلی، خیمہ، جھونپڑی۔ وہ بندہ اس جھونپڑی میں رہ رہا ہوتا ہے۔ اب جس کمائی کو سنبھال کے رکھا تھا نا، جس کی حفاظت کی تھی نا، امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ادھر یہ مسجد میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، ادھر اللہ جنت میں اس کے باپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ ان الرجل لترفع درجاته فی الجنت فیقول ان ھذا، بندہ حیران ہو جائے گا، حیران ہو کے کہے گا اللہ کیا راتوں رات انقلاب آ گیا ہے، کل تک تو میں جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے سے خیمے میں رہ رہا تھا، یہ کیا انقلاب آیا ہے، تو نے مجھے جھونپڑی سے نکال کے تو نے کوٹھی کا بنگلے کا مالک بنا دیا ہے۔ فَيَقُولُ أَنَّ هَذَا، کیا ہوا، یہ انقلاب کیسے آیا؟ فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، آقا فرماتے ہیں رب کہے گا میرے بندے، وہ جو اچھی کمائی اولاد چھوڑ کے آیا تھا نا،
وہ مسجد میں بیٹھ کے تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، میں ان کی استغفار کے بدلے تیرے درجے بلند کر رہا ہوں۔ ہے خیال مجھے اور آپ کو اس کمائی کا؟ اگر خیال ہوتا تو انگلی سے لگا کے ساتھ لے کے آتے، مساجد یوں ویران نہ ہوتی، مساجد یوں برباد نہ ہوتی، اجتماعات دینی یوں اجڑے ہوئے نہ ہوتے، دینی مجالس و محافل یوں بے رونق نہ ہوتی۔ مومنوں، ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا قیامت کے دن پوچھا جانا ہے، ان اللہ تعالی سائل کل رائن ام استرعہ احافظ ذالک ام ضیعہ۔ بتا، تجھے ایک گھر کی ذمہ داری سونپی گئی، چھوٹا سا تیرا کنبہ قبیلہ 2-4 افراد پر مشتمل، بتا اس کا میں نے تجھے سردار بنایا تھا، مسئول بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، نگران بنایا تھا، تیری ڈیوٹی لگائی تھی، بتا اپنی ذمہ داری پوری کر کے آیا ہے یا ذمہ داری کو ضائع کر کے آیا ہے؟ صحیح البخاری ہے، کائنات کے امام نے کہا اگر زبان سے نکل گیا کہ میں ذمہ داری پوری کر کے نہیں آیا، میں نے تو کبھی بیٹے کو کہا ہی نہیں کہ چلو نماز پڑھو چل کے، میں نے تو کبھی بیوی سے کہا ہی نہیں کہ روٹی بعد میں پکا لینا پہلے نماز پڑھ، میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں اگر جواب نفی میں آیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کہے گا جا حاجی ہے، نمازی ہے، مولوی ہے، جا، تو نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، میں نے جنت تجھ پہ حرام قرار دے دی ہے۔ کدھر جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کبھی میں اور آپ سوچیں تو صحیح، غور و فکر کریں تو صحیح۔ تمہیں پتہ ہے آج تم آئے ہو اللہ کے گھر میں، تمہیں پتہ ہے یہاں سے تمہیں کیا اللہ عطا کرے گا؟ تمہیں پتہ ہوتا تم اکیلے نہ آتے، تم اپنے دوست و احباب کو ساتھ لے کے آتے، تم اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے کے آتے۔ یوں سمجھیے، مثال میں دے کے سمجھاتا ہوں تمہیں، اگر اعلان ہوتا، یہاں تو درس کا اعلان ہوا ہے نا، اعلان ہوتا بھائی جو بھی مسجد میں آئے گا اسے 5 لاکھ روپیہ ملے گا، بتاؤ کو پیچھے رہے گا؟ ہر شخص اپنے گھر کے ہر فرد کو ساتھ لے کے آئے کہ چلو 5 لاکھ روپیہ ملے گا وہاں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہاں آج ہم آئے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا۔ اگر پتہ ہوتا نا تو اللہ کی قسم ہم اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے، مسجد کی رونق کو دوبالا کرتے، آسمان والا آسمان پہ بیٹھ کے ان اپنے بندوں کو، عبادت گزاروں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا۔ پتہ ہے کیا ملے گا؟ آؤ کائنات کے امام کا فرمان سناؤں، پھر سناؤ جا کے اپنے عزیز و اقارب کو کہ تم مسجد گئے تھے، وہاں سے کیا لے کے آئے ہو، تمہیں اللہ نے کیا عطا کیا ہے، کیا دیا ہے۔ رحمت کائنات کا جو فرمان میں پڑھنے لگا ہوں، اسے امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں بیان کیا ہے، امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں بیان کیا ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں
کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید، مومنو دل کی تختیوں پہ لکھو، دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرو، تمہارے نزدیک ان اجتماعات کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی افادیت نہیں رہی، تمہیں پتا ہے کہ تم کس لیے اللہ کے گھر میں آئے ہو، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی دنیاوی غرض و غایت لے کے آئے ہو تو خالی دامن گھروں کو جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو تو تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ تمہیں کون کون سے انعامات دینے والا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، کائنات کے امام نے کہا جو یہ خواہش لے کے نہیں آتا مسجد میں، مجھے وہاں سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، میں وہاں جاؤں گا، وہاں جا کے کوئی ٹچکریں سنوں گا، جگتے سنوں گا، اس لیے نہیں آیا کہ وہ مسجد میں آ کے فحش باتیں سنے گا، لغویات سنے گا، اس لیے بھی نہیں آیا کہ وہ مسجد میں کہہ کے لگائے گا، وہ مسجد میں زور زور سے لوگوں کو ہنس ہنس کے دکھائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے مومنوں، آج کون سا رستہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، تبلیغ کو کیا سے کیا ہم نے بنا دیا ہے کہ جس پیغمبر نے بازار میں بھی کہکا لگا کے ہنسنے کی اجازت نہیں دی تھی، آج مومن و مسلمان اللہ کے گھروں میں کہکے لگا کے ہنستے۔ کبھی سوچا ہے کہ تو کہاں بیٹھا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کائنات کے رب کی قسم ہے کہ جب رحمت کائنات واز فرما رہے ہوتے تھے تو سننے والوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سامنے بیٹھنے والوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکی سی حرکت کی تو وہ کہیں اڑ نہ جائیں، جسموں پہ لرزہ طاری ہے، کپ کپی طاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیا کیفیت تھی رسول اللہ کے اجتماعات کی، آپ کے دروس کی۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیاوی خواہش لے کے کوئی نہیں آیا، اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے۔ کس لیے آیا؟ جذبہ کیا ہے؟ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جذبہ یہ ہے میں عالم گڑھ کی مسجد میں جا رہا ہوں، کس لیے؟ میں وہاں جا کے الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، میں وہاں جا کے خیر کی باتیں سیکھوں گا بھی اور لوگوں کو سکھاؤں گا بھی۔ اب رک جائیے یہاں، خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر کسے کہتے ہیں؟ امام کائنات نے بتلایا ہے کیا سیکھنے اور سکھانے کے لیے تو مسجد میں آیا ہے۔ الا ان یتعلم خیرا اور یعلمہ، سیکھنے اور سکھانے کے جذبے سے آنے والے، خیر کا جذبہ لے کے آنے والے، بھلائی کی سوچ لے کے آنے والے، نیکی کا جذبہ لے کے آنے والے، جانتا ہے خیر ہے کیا؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ،
خیر سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے یا خیر سے مراد جناب محمد کا فرمان ہے؟ خیر سے مراد نہ شعر ہے، نہ کہانیاں ہیں، نہ قصے ہیں، نہ موضوع اور منگھڑت روایات ہیں۔ خیر سے مراد اللہ کا قرآن ہے یا جناب محمد کا فرمان ہے۔ یہ محراب و منبر کہانیوں اور قصوں کے لیے نہیں، یہ محراب و منبر موضوع اور منگھڑت روایات کے لیے نہیں، یہ محراب و منبر اللہ کے قرآن کے لیے ہے، جناب محمد کے فرمان کے لیے ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے نہ انقلاب شعروں سے آ سکتا ہے، نہ کہانی قصوں سے آ سکتا ہے۔ انقلاب آئے گا یا اللہ کی کتاب سے آئے گا یا رسول اللہ کی سنت سے آئے گا۔ آج ضرورت ہے کتاب و سنت کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کی تختیوں پہ، دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کرنے کا۔ ہم نے لوگوں کو کیا پڑھانا شروع کر دیا، کیا سنانا شروع کر دیا؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نیت سے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، خیر کی باتیں سیکھوں گا بھی، سکھاؤں گا بھی۔ سکھانے والا بھی اس نیت سے آیا ہے، سیکھنے والے بھی اس نیت سے آئے ہیں۔ اللہ اگر اس نیت سے آئے ہیں تو بتا ملے گا کیا؟ ان کو کیا ملے گا؟ او مومنو، شاید تم سوچ کے آئے ہوگے کہ چلو یہاں سے چاول مل جائیں گے، روٹی مل جائے گی۔ اللہ کی قسم، پروردگار تمہیں پتہ ہی نہیں کتنا راضی ہو گیا ہے تمہارا اس گھر میں آنے پر۔ تمہیں علم ہی نہیں کہ خالق و مالک کتنا خوش ہے آسمانوں پہ۔ حج کا موسم ہے، یہ ہے حج کا موسم، یہ حج کا مہینہ ہے۔ ہائے پروردگار کی خوشی کا عالم دیکھو کتنا ہے۔ فرمایا یہ جو آگے ہیں میرے محبوب ان کو بتا، کان لہو کا اجر حاجن تامن حاجتہ۔ کائنات کے امام نے کہا ان کو کہو تمہارا آنا مجھے اتنا پسند آیا ہے، مجھے اتنا اچھا لگا ہے، تم خیر کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس جذبے سے مسجد میں آئے ہو، مجھے آنا اتنا پیارا لگا ہے، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک مکمل حج کا ثواب عطا کر کے بھیجوں گا۔ مکمل حج کا کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں آج حج پہ جائیں تو؟ 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے اللہ، کس بات میں؟ اللہ کے گھر میں دین سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے آنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ کے گھر میں آنے کی وجہ سے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک روایت اور سناتا ہوں جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو بندے اللہ کے گھر میں آ کے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، فرمایا اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے الا نزلت علیہم السکینہ، وہ آنے والے تو گھر میں بیٹھا ہوا بے سکون تھا، بے چین تھا، مضطرب تھا، دینی اجتماع میں آ گیا ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا ہے،
خیر کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آ گیا ہے؟ جی اللہ آ گیا ہوں۔ فرمایا پہلا انعام میں تمہیں دینے لگا ہوں، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، میں آسمان سے تیرے لیے سکینت نازل کرنے لگا ہوں۔ سکینت، سکون تمہیں عطا کرنے لگا ہوں۔ آج مال بڑا ہے، سکون دولت بڑی ہے، سکون نہیں ہے، جائیداد بڑی ہے، سکون نہیں ہے۔ معلوم ہوا نہ دولت سے سکون ہے، نہ مال سے سکون مل سکتا ہے، نہ جائیداد سے سکون مل سکتا ہے۔ سکون ملے گا تو اللہ کے گھروں میں آ کے قرآن و حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے سے ملے گا۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کو کہو آ گئے ہو، طمانینت عطا کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا، طمانینت تمہیں دے کے واپس لوٹاؤں گا۔ بس نہیں، اگلا فیصلہ رب کا۔ محبوب بتا ان کو دوسرا انعام۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا غشیتہم الرحمہ، آنے والے آگے پیچھے سوال کرتا ہے نا رب سے، مانگتا ہے، نماز پڑھ کے مانگتا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ میں تیرے سے دولت مانگنے نہیں آیا، سیم و زر مانگنے نہیں آیا، جائیداد مانگنے نہیں آیا، اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار بن کے آیا ہوں، مجھے اپنی رحمت عطا کر دے۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا۔ اللہ میں رحمت کا متلاشی ہوں، میں رحمت لینے آیا ہوں۔ فرمایا تو آ گیا ہے دینی اجتماع میں، رحمت مانگتا تھا نا، وغاشیتہم الرحمہ، اور اس اجتماع میں آنے والے خوش ہو جا، اللہ کہتا ہے میں نے رحمت بھی تمہیں عطا فرما دی ہے، تو طمانینت بھی لے کے جائے گا۔ اس اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد تو میری رحمت بھی لے کے جائے گا۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ تیسرا انعام، لوگوں سے ڈرتے ہوئے محافظ رکھتا ہے، اپنے باڈی گارڈز رکھتا ہے، نوکر اور خادم رکھتا ہے، تجھے کوئی گزند نہ پہنچے، تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تجھے کوئی اذیت نہ پہنچائے، تجھے کوئی مار نہ دے، اپنی حفاظت کے لیے گارڈ لیے بیٹھا ہے، محافظ لیے بیٹھا ہے۔ تو نے مسجد میں آ کے میرے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بنا لیا ہے، میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ، اے میرے بندے میرے ساتھ تعلق نہ توڑنا، آج میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، میں نورانی فرشتوں کو تیرا نگران بنا دوں گا، وہ محافظ بنا دوں گا، وہ باڈی گارڈز بنا دوں گا، وہ تیری حفاظت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 3۔ چوتھا انعام ذکرہم اللہ فی من عندہ۔ میرے بندے تو آج آ کے مسجد میں ان بندوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہا ہے نا، تو میری باتیں کر رہا ہے نا، مجھے اتنا پیارا لگا ہے کہ میں آسمان پہ نورانی فرشتوں میں تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی رفعت ہے، کتنی بڑی معرفت و بلندی ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں رہا ان اجتماعات کی اہمیت کا اور افادیت کا۔ یارو یہ مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ کتنی آبادی ہے قصبے اور دیہات اور گاؤں کی، اور مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے؟
کائنات کا امام مسجدوں کو بھرنے کے لیے کبھی منڈیوں میں جا رہا ہے، کبھی بازاروں میں جا رہا ہے، کبھی محلوں میں جا رہا ہے، کبھی امام کائنات ڈیروں پہ جا رہا ہے۔ خواہش کیا ہے؟ یہ سارے بندوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے رب کی بندگی میں لا کے میں محمد کھڑا کر دوں۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیا یہ دینداری ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ شریعت ہے؟ آج خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں سے کیوں ختم ہو گیا؟ ہم خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ نیکی میں شامل کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں بھی ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کا جمع غفیر کائنات کے امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہے۔ رسول ہاشمی بھی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کائنات کے امام رحمت کائنات جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اتنی دیر میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ داخل ہو کے کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کے پاک فرما دیجئے۔ کائنات کے امام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ نے سنا نہیں ہے، دوبارہ آگے بڑھا، پھر عرض کرتا ہے، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، سزا دے کے پاک فرما دیجئے۔ کائنات کے امام پھر خاموش رہے۔ اتنی دیر میں اقامت ہوئی، کائنات کا امام مصلی امامت پہ جلوہ گر ہوا، رسول ہاشمی نے نماز پڑھائی، رحمت کائنات علیہ السلام کے صحابہ نے نماز پڑھی، کائنات کے امام نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر میں نے عرض کیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سزا دے کے پاک فرما دیجیے۔ کیسا ماحول اور معاشرہ میرے پیغمبر نے تیار کیا تھا۔ میری اور آپ کی کیا محنت ہے، کیا کوشش ہے، کیا تگ و دو ہے، کیا جد و جہد ہے، کیا سعی ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے اپنے گرد و نواح میں دیکھا، کبھی میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا؟ کیسا پاک معاشرہ میرے نبی نے ترتیب دیا تھا۔ ایک غلطی ہوئی ہے، بے چین ہو گیا ہے، اور میں اور تو دن رات گناہوں میں گزارتے ہیں، تس سے مس نہیں ہوتے، نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ پڑے ہیں، شرم پھر بھی نہیں آتی ہمیں۔ ایک گناہ ہوا ہے، کائنات کے امام نے سلام پھیرا، آقا میں نے عرض کیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سزا دے کے پاک فرما دیجیے۔ ابھی میرا محبوب نہیں بولا، آسمان کا خالق و مالک بول پڑا، فرمایا جبریل جاؤ کائنات کے امام کو کہو اس کو میرا پیغام سنا دو، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرے محبوب نے سر اٹھایا، کائنات کے امام نے مسکرا کے فرمایا، اور سوال کرنے والے تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ آقا نماز تو آپ کے ساتھ باجماعت پڑھی ہے۔ فرمایا خوش ہو جا، پریشان کیوں ہوتا ہے، رب کا پیغام آ گیا ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے۔ اتنا اعلان ہوا تھا، اتنا اعلان۔
اب ذرا سوچو یہاں رک کے، امام نووی نے بھی لکھا، ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا، اتنا اعلان، اتنا ہی مسئلہ تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب اس کو اس کے سوال کا جواب مل گیا، چاہیے تھا چلے جاتا، لیکن تربیت رسول اللہ نے کی ہے نا، 14ویں صدی کے مولوی نے نہیں کی، رسول اللہ نے تربیت کی ہے، دین رسول اللہ سے پڑھا ہے، شریعت کو رسول اللہ سے سمجھا ہے، پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر اجازت ہے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کرو سوال۔ کہتا ہے علی ھذا، آقا یہ بشارت، یہ خوشخبری ابھی ابھی جو آپ نے دی ہے، یہ میرے لیے ہے کہ ان بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ جامعہ ترمذی کی روایت، میں نے جب یہ روایت پڑھی تو مجھے یاد آ گئی کہ کائنات کے امام نے کہا تھا قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ پہلے گزر جانے والے مسلمانوں کو بعد میں آنے والے مسلمان ان کے ایمان کے کیڑے نکالیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان پہ تبرہ کریں گے، ان پہ کیچڑ اچھالیں گے، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، اور پہلے گزر جانے والے مسلمان بعد میں آنے والے مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ بعد میں آنے والے پہلے گزر جانے والوں کے ایمان کے کیڑے نکال رہے ہیں، اور پہلے گزر جانے والے بعد میں آنے والوں کے کتنے خیر خواہ۔ آقا یہ خوشخبری، یہ بشارت ہمارے لیے ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے؟ میرا محبوب سمجھ گیا، محبوب نے سمجھ کے مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابی لجمیع امتی کلہم، آقا فرماتے ہیں یہ بشارت تیرے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے محمد کے ہر امتی کے لیے بھی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر صحابی یہاں سوال نہ کرتا شاید میں اور آپ اس حدیث میں شامل نہ ہوتے۔ ہے یہ جذبہ آج ہمارے اندر؟ ہے یہ سوچ آج ہمارے اندر؟ مومنہ ہم نے دین کیا سمجھا اور کیا پڑھا ہے؟ اس نیت سے آیا کرو کہ ہم یہاں دین سیکھنے آئے ہیں، دین سمجھنے آئے ہیں، اور جب اس نیت سے آؤ گے تیسری حدیث سنو کیا انعام ملے گا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسن لغیر ہی سند کے ساتھ حدیث ہے، امام کائنات نے فرمایا جب بندہ آ جاتا ہے نا خیر کا جذبہ لے کر، بھلائی کا سوچ لے کر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا۔ کائنات کا امام کہتا ہے جب خیر سیکھنے اور سکھانے کے لیے بندہ آ جاتا ہے، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں اس آنے والے کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اور کوئی کرے یا نہ کرے، دیکھ آسمانوں والے بھی، زمینوں والے بھی، مچھلیاں بھی اور چونٹیاں بھی، آنے والے خوش نصیب تیرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کر رہی ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے، مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے اس کی اہمیت و افادیت کا، اللہ کی قسم یہ کیفیت نہ رہے ہماری مساجد و مدارس کی۔ آج ضرورت ہے کہ ان مساجد و مدارس سے لوگوں کو جوڑا جائے، وگرنہ بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب جو مسلمانوں کی طرف امڑا ہوا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں،
تم نے دیکھا نہیں 8 مارچ کو کیا ہوا اسلام آباد کے اندر؟ مائیں اور بہنیں، وہ بھی تو مائیں اور بہنیں تو ہیں کسی کی، جن کو آج اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، شلواریں اور قمیضیں سوٹیوں پہ لٹکا کے دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہیں کہ ہم عورت کو ننگا کرنا چاہتی ہیں۔ میں اور آپ اپنے اپنے کام میں مگن ہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے؟ وہ میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگائے، تو زبان کو تالا لگا لے، تو کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس لے، تو سمجھے میں تو آیا ہوں کاروبار کرنے کے لیے، تو سمجھے میں تو آیا ہوں زمیندارا کرنے کے لیے۔ دین کا کام، شریعت کا کام، اسلام کا کام یہ تو مولوی کا کام ہے، وہ کرے گا۔ میرے مومن مسلمان بھائیوں، اس تباہی سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی گرفت سے بچا لو، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ فرما لو۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ امام ہے کہ مقتدی ہے، یہ نیک ہے کہ بد ہے، یہ امیر ہے کہ غریب ہے، یہ کالا ہے کہ گورا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر تباہی ہم سب کا مقدر بنے گی۔ مومنوں، کوشش کرو لوگوں کو دین سے جوڑنے کی، اسلام سے جوڑنے کی، محنت کرو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، مدارس کو آباد کرنے کے لیے، دین کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ۔ اور مجھے حدیث یاد آ گئی، امام کائنات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا۔ اے علی، میں 50-100 بندوں کی بات نہیں کرتا، اگر ایک بندہ تیری وجہ سے راہ راست پہ آ گیا۔ کتنے بندے؟